السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے آب زمزم کی تاریخ کے متعلق۔ زمزم سب پانیوں کا سردار اور جبرائیل علیہ السلام کا کھودا ہوا چشمہ ہے۔ زمزم کا پانی شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے 4000 سال قبل بیاب و گیا ریگستان میں جاری کیا گیا۔ اس کا پانی آج تک جاری ہے، لیکن ایک وقت آیا جب کنواں سوکھ گیا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اشارہ خداوندی سے اسے دوبارہ کھدوایا، جو آج تک جاری ہے۔ صحرائے عرب کے سبزے سے خالی صحرا میں 2 خشک پہاڑ، ایک بچہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ ماں یہ دیکھ کر ہول کھا رہی تھی۔ مشکیزے میں پانی ختم ہو چکا تھا۔ صحرا کی تپتی دوپہر اور ہوا کے جھلساتے پپیڑوں نے ایک جانب بلب کر دیا تھا۔ ماں اپنے بیٹے کو بلبلاتا، سسکتا اور تڑپتا نہ دیکھ سکی اور پانی کی تلاش میں سامنے موجود صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئیں، لیکن پانی نہ ملا۔ وہ اس پہاڑ سے آ کر تیزی سے دوسری جانب موجود مروہ کی پہاڑی پر جا پہنچی۔ 3 چکر لگا کر ممتا کی محبت سے مجبور ہو کر وہ واپس آئیں۔ بیٹے کو پہلے کی طرح تڑپتا دیکھ کر واپس پلٹی۔ دوبارہ وہی چکر۔ پہاڑ سے واپس اتری اور دوسرے پہاڑ پر تیزی سے چڑھ گئیں۔ پانی کی تلاش میں وہ ان پہاڑوں کے 7 چکر لگا چکی تھی، مگر پانی کہیں نہ ملا۔ وہ ماں دوڑ کر اپنے بچے کی طرف آئی، جو جانب بلب ہو چکا تھا۔ سینکڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کو پیار کرنے والا خدا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ اس بچے نے ایڑی زمین پر ماری اور زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ بظاہر آخری سانس لیتی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت ہاجرہ ابلتا پانی کا چشمہ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئیں اور فوراً سے پانی کے گرد منڈیر بنا دی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بی بی ہاجرہ پانی کے گرد منڈیر نہ بناتی تو آج یہ پانی دریا کی شکل اختیار کر گیا ہوتا۔ اس عجیب و غریب پانی نے ماں اور بیٹے کو بھوک سے بھی بے نیاز رکھا۔ پانی پیتے ہی پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک کا احساس بھی مٹ گیا۔ دوستو، ابھی چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ بنو جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ دیکھا کہ مکہ کی گھاٹیوں پر پرندے اڑانے بھر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ منظر کافی حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ اس علاقے میں تو خاک اڑا کرتی تھی اور لو کا گزر ہوتا تھا۔ وہ حیران تھے کہ پرندے یہاں کیسے؟ عرب کے ریگستانوں میں تو پرندے صرف پانی والی جگہ پر ہی نظر آتے ہیں۔ اس جستجو نے انہیں اس گھاٹی کی طرف آنے پر مجبور کر دیا۔ ماں اور بیٹے کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے۔ بی بی ہاجرہ نے انہیں سارا قصہ سنایا۔ بنو جرہم کے قافلے کے لوگ یہ واقعہ سن کر بے حد متاثر ہوئے اور ماں بیٹے کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے بی بی ہاجرہ سے وہاں بسنے کی اجازت مانگی، جو انہوں نے بخوبی دے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اس قبیلے کے سردار کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوئی تو ان کو بنو بکر کہا جانے لگا۔ بنو جرہم اور بنو بکر باہمی اتفاق اور اتحاد سے کافی سال تک رہے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے، جو اس قدر بڑھ گئے کہ بنو بکر نے بنو جرہم کو علاقے سے نکال دیا۔ بنو جرہم نے علاقہ چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبہ کا سارا خزانہ، غلاف کعبہ اور قیمتی تلواریں زمزم کے کنویں میں ڈال دیں اور مٹی سے کنویں کو بند کر دیا۔ زمین کو برابر کر دیا اور یہ علاقہ ویران ہو گیا۔ حج کے دنوں میں یہ علاقہ آباد ہوتا، لیکن آب زمزم کا قصہ ماضی کا حصہ بن کر رہ گیا۔ دوستو، 6 صدی عیسوی میں خانہ کعبہ کے نگران مطلب بن عبداللہ انتقال کر گئے۔ عبد المطلب کو خانہ کعبہ کا نگران بنا دیا گیا۔ عبد المطلب حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے مکہ میں کئی کنویں کھودے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چند سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کو خواب میں کوئی کہہ رہا تھا، طیبہ کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب کو معلوم نہیں تھا مطلب کیا ہے۔ اگلی بار پھر خواب میں کہا گیا، براق کو کھودو، مگر وہ اس کا مطلب بھی نہیں جانتے تھے۔ تیسری بار کہا گیا، مدموعہ کو کھودو، مگر یہ بات بھی ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ چوتھی مرتبہ ایک شخص آیا اور کہا، زمزم کو کھودو۔ آپ نے فرمایا، زمزم کیا ہے؟
اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی ختم نہ ہوگا نہ خشک ہوگا، حاجیوں کو ہر طرح سے سیراب کرے گا۔ نشانی اس کی یہ ہے کہ وہاں حاجیوں کی بہت سی بلیں ہیں اور ایک کوا زمین کریدتا رہتا ہے۔ اگلے دن صبح سویرے حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچے اور کھدائی شروع کر دی۔ اہل قریش نے باپ بیٹے کو کھدائی سے روکا کہ اس جگہ تو بتوں کے نام کی قربانیاں دی جاتی ہیں، یہ مقدس جگہ ہے، لیکن عبد المطلب نے سنی انسنی کر دی اور کھدائی جاری رکھی، مگر قریش نے باپ بیٹے کی کوئی مدد نہ کی۔ 3 دن کی انتھک محنت کے بعد آخر گوہر مقصود ہاتھ آ ہی گیا۔ دوستو، عبد المطلب کھدائی کرتے گئے اور حارث مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے گئے۔ زمزم کا کنواں تو نکل آیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بیش بہا خزانہ بھی باہر آ گیا جو بنو جرہم نے دفنا دیا تھا۔ اب قریش کی آنکھیں کھل گئیں اور کہنے لگے کنواں تو ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا ہے، اس خزانے میں ہمارا بھی تو حصہ بنتا ہے۔ عبد المطلب نے صاف انکار کر دیا۔ قریش والے بھی ٹلنے والے کہاں تھے، انہوں نے لڑائی اور جھگڑے کی دھمکی دی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے، معاملہ خراب ہوتا دیکھ کر عبد المطلب نے پیشکش کی کہ معاملے کا تصفیہ کر لیا جائے۔ چنانچہ اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے عرب کے دستور کے مطابق کسی باعلم اور دانش مند شخص پر فیصلہ چھوڑا گیا۔ پہلے قریش نے کہا شام میں رہنے والے بنو سعد کے لوگ اس کا فیصلہ کریں گے۔ عبد المطلب نے یہ بات مان لی اور مختلف قبائل کے ہمراہ شام کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ فاصلہ طویل تھا اور میلوں پر پھیلے صحرا سے گزرنا تھا۔ صحرا میں اکثر لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، پیاس کے مارے لوگوں کی جان نکلنے لگی، انہوں نے ایک دوسرے کو پانی دینے سے صاف انکار کر دیا۔ عبد المطلب کے ساتھی زندگی سے مایوس ہو گئے اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ انہوں نے کچھ قبریں بھی کھود ڈالی تاکہ جو پہلے مر جائیں ان کو دوسرے دفنا سکیں۔ عبد المطلب سے ان کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور مشورہ دیا کہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے کی بجائے سفر کو اگر جاری رکھا جائے تو شاید کوئی بستی نظر آ جائے۔ عبد المطلب نے اپنی اونٹنی کو پکڑ کر کھڑا کیا تو نیچے سے شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ خوشی سے ان ناقابل فراموش لمحات کو دیکھ کر عبد المطلب نے نعرہ لگایا، سب نے پانی پیا اور اپنے برتن بھر لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام قبائل کے نمائندہ حضرات حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا اب ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، قدرت نے راستے میں ہی تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ اب ہم تمہارے سے زمزم کے مسئلے پر نہیں جھگڑیں گے۔ جس ذات نے اس آب و گیا میں تمہارے لیے چشمہ جاری کیا ہے، بے شک اسی نے تمہیں زمزم عطا کیا ہے۔ اس کنویں کی عظمت تو دیکھیے، آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکالا گیا اور اس کی وجہ ان کی والدہ بنی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پانی جاری کیا۔ اس پانی کو تمام انبیاء اور نیک لوگ پیتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمزم کے کنویں پر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی کا ایک ڈول نکالا اور باقی کا پانی کنویں میں واپس انڈیل دیا گیا، گویا یہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھوٹا پانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پانی ہر بیماری کی شفا ہے۔ یہ کنواں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کنویں کی گہرائی تقریباً 98 فٹ ہے۔ 1953 تک یہ پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا رہا، مگر اب مسجد حرام میں اندر اور باہر مختلف مقامات پر سبیلیں نصب کر دی گئی ہیں۔ مسجد نبوی میں بھی یہ پانی عام ملتا ہے۔ یہ واحد پانی ہے جس کو پینے کے بعد بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور جس کے پیتے وقت مانگی جانے والی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں دنیا میں آب زمزم عطا کیا ہے، آخرت میں بھی اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر پینا نصیب فرمائے۔